آج کے زمانے میں اکثر زیادہ تر یہی ہوتا آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے سے مسئلے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھائی بھائیوں کے درمیان جھگڑے لگ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی سے ہاتھ ملانا، اس سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے جھگڑے میں، پراپرٹی کی وجہ سے، مکان دکان کی وجہ سے، کھیت کھلیان کی وجہ سے، زمین جائیداد کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، ان چھوٹے چھوٹے میٹروں میں بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، اور اتنی نفرتیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ پھر معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب قربانی کے وقت اگر قربانی ہوتی ہے تو پھر وہ گوشت اپنے بھائی کے گھر بھیجنا پسند نہیں کرتا، اگر کوئی بھائی بھیج بھی دیتا ہے تو پھر وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ لینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اتنی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے بھائی بھائی کے درمیان۔ شادی کا فنکشن ہو یا کوئی اور دیگر فنکشن ہو، 11ویں 12ویں اور کوئی پروگرام کا فنکشن ہو، اگر بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہے تو پھر وہ اپنے بھائی کو دعوت دینا پسند نہیں کرتا، اگر وہ دعوت دے بھی دے تو پھر دوسرا بھائی اس کے گھر دعوت میں آنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرتیں پیدا ہو جاتی بھائی بھائی کے درمیان، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے، کھیت کے حصے کی وجہ سے، یا گھر کے حصے کی وجہ سے، زمین جائیداد کی وجہ سے، دکان مکان کی وجہ سے اتنے جھگڑے لگ جاتے ہیں، اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، باتیں کرنا، سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو اپنے بھائی کو نہ سمجھ سکے، جو اپنے بھائی کی مجبوری نہ سمجھ سکے، جو اپنے بھائی سے محبت نہ کر سکے، وہ زندگی بھی کس طرح کی زندگی ہے بھائی؟ زندگی وہی ہے جو اپنے بھائی کے حالات کو سمجھ کر اس کی مدد کرے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر بھائی کوئی بھی ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اگر وہ مالدار ہے اور اس کا دوسرا بھائی چھوٹا یا بڑا وہ غریب ہے، تو پھر جو مالدار ہے، جو امیر بھائی ہے، غریب بھائی کا خیال اس کو کرنا چاہیے، غریب بھائی کی ضرورتوں کو اس کو پورا کرنا چاہیے، غریب بھائی کی پریشانی کو اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ جو امیر ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غریب بھائی کی مدد کرے۔ اگر بڑا بھائی امیر ہے، چھوٹا غریب ہے، تو پھر بڑا بھائی چھوٹے کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے، اس کے حالات کو سمجھے۔ اگر چھوٹا بھائی امیر ہے، بڑا بھائی غریب ہے، تو چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑے بھائی کی خبر رکھے، بڑے بھائی کے حالات کو سمجھ کر بڑے بھائی کی مدد کرے، بڑے بھائی کی ہیلپ کرے۔ یہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑا چھوٹا نہیں، صرف اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارا دوسرا یا چھوٹا یا بڑا بھائی غریب ہے، تو اس کی مدد کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ بھائی بھائی کی مدد کرتے رہنا، بھائی بھائی کی سچویشن کو سمجھتے رہنا، یہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور آج بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے تمام بھائیوں کے درمیان بے شمار محبتیں پیدا فرمائے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ کبھی وہ وقت نہ آئے، کبھی ایسا موقع نہ آئے، کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے اور آپ کے بھائیوں کے درمیان جھگڑے لگ جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان بے شمار محبت رہے، اور ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے رہیں۔ دیکھو، بھائی بھائی کی زندگی کو اگر بھائی نے سمجھ لیا تو پھر یہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ یہ بھائی بھائی کی باتوں کی وجہ سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بھی بھائی بھائی کا ذکر ہے، وہ بھی بھائی بھائی کی زندگی کا ذکر ہے، سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یاد آ گیا تو دو بھائی تھے، سگے بھائی، دو بھائی تھے،
اور اس کا چھوٹا بھائی، اس میں سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ بیچارہ غریب تھا، غریب ایسا کہ وہ سبزیاں بیچ کر کے اپنے گھر والوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ تھے تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاس رکھا کرتا تھا، اس کے بچے تھے، اس کی بیوی تھی، اس کے ماں باپ تھے تو وہ اپنے پاس اپنے ماں باپ کو رکھا کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کی سبزیاں بیچ کر کے دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اپنے گھر بار چلاتا تھا۔ اور جو بڑا بھائی تھا اس کے پاس بڑا مال، اور وہ بڑا مالدار تھا، بڑا امیر تھا، بہت زیادہ دولت اس کے پاس، اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی دولت کی وجہ سے بڑا گھمنڈ میں چور تھا۔ اس کے پاس لاکھوں کا گھر، لاکھوں کی گاڑیاں، زمین جائیداد، نوکر چاکر، بہت زیادہ وہ امیر تھا۔ جو بڑا بھائی تھا وہ بڑا امیر تھا، بڑا دولت مند تھا، بڑا مالدار تھا، اللہ نے اسے بے شمار دولتیں عطا فرمائی تھی، بڑی دولت سے اللہ نے اسے نوازا تھا۔ چھوٹا بھائی تھا، وہ بیچارہ سبزیاں بیچ کر کے اپنا گھر بار چلایا کرتا تھا۔ اور جو بڑا بھائی تھا اپنے پاس بہت زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی سے نفرتیں کیا کرتا تھا، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس سے ملاقات کرنا، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ تو غریب ہے اور میں اتنا امیر، اتنے پیسے والا میں، تو پھر میں غریب بھائی سے کیوں ملوں، غریب بھائی کی پریشانی کیوں سمجھوں، غریب بھائی سے کیوں باتیں کروں۔ اور اکثر کئی جگہوں پر آج کے دور میں یہی ہوتا ہے، بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی اگر دولت مند ہو جائے تو پھر اپنے بھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، تمہارا کوئی بھائی غریب ہے تو تم دولت مند ہو تو تم اپنے بھائی کی، غریب بھائی کی مدد کرو، اس کے حالات کو سمجھو، اس کی پریشانی کو سمجھو اور اس کی مدد کرتے رہو، یہی اصل زندگی ہے۔ وہ جو بڑا بھائی تھا وہ ایک دن اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو مارکیٹ سے آتے ہیں سبزیاں لے کر کے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ آیا، اور مارکیٹ آنے کے بعد بڑی شاندار کار سے آیا۔ جب کار سے اترا تو چھوٹے بھائی کی نظروں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ لیا، خوشی سے جھوم گیا چھوٹا بھائی، سبزیاں کی دکان لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دل میں ارادہ آیا، خیال آیا کہ اب تو بڑے بھائی میری دکان میں آئیں گے اور سبزیاں خریدیں گے تو دو پیسے میرے پاس بھی آ جائیں گے، میرے بھائی میری مدد کریں گے۔ بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی امیدیں ہی لگا رکھتا ہے، یا چھوٹا بھائی ہو یا کہ وہ امیر ہے تو پھر وہ غریب بھائی اس سے امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ میرا بھائی ہے، امیر ہے تو میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ بڑا بھائی کار سے اتر کر اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی دکان کے بازو والی دکان سے سبزیاں لیتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے۔ کار کے پاس جانے کے بعد اس کی بیوی اسے روکتی ہے، کار رکو، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے بھائی نے بھی سبزی کی دکان لگا کر کے بیٹھے ہیں، پھر تمہارے بھائی کے پاس سے تمہیں سبزیاں نہیں لینا تھا، تم نے دوسرے کے پاس سے سبزیاں لیا۔ تمہارا بھائی بھی جو ہے سبزیوں کی دکان لگا کر کے بیٹھا ہے، تو اس کے پاس بھی تازی سبزیاں ہیں، تمہیں اپنے بھائی کے پاس سے سبزیاں لینا تھا تاکہ دو پیسے وہ بھی کما لیتا، دو پیسے اس کے پاس بھی آ جاتے۔ تم نے اپنے بھائی کو نظر انداز کیوں کیا؟ وہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی کی سبزیاں نہیں بک رہی ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے، تم چلو کار میں بیٹھو، گھر چلتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے نہیں، کیا ہوا، ہمارے پاس اتنا دولت ہے تو، ہم اتنے امیر ہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، گھر ہے، زمین جائیداد ہے، کیا ہوا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم امیر ہو تو تم اپنے غریب بھائی کو بھول جاؤ، تم امیر ہو، تمہارے پاس دولت ہے تو تم اپنے غریب بھائی سے نفرتیں کرنے لگ جاؤ۔ کہا دیکھو، تم جتنے امیر ہو وہ الگ بات ہے، تم امیر ہو، تم دولت مند ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہ تو تمہارا سگا بھائی ہے نا، پھر تم اس سے اتنی نفرتیں کیوں کرتے ہو، اسے اتنا اگنور کیوں کرتے ہو، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اور جا کر کے اس کے پاس جتنی سبزیاں وہ خرید لو۔ وہ بھائی جو بڑا بھائی تھا، اس کی بیوی نے جب اسے سمجھایا تو دل خون کے آنسو رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے زاروں قطار۔ اس کو احساس ہوا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور میرے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی میں اپنے غریب بھائی کی فکر نہ کر سکا، پھر بھی میں اپنے غریب بھائی کے پاس سے سبزیاں نہ لے سکا، پھر بھی میں اپنے چھوٹے بھائی غریب بھائی کی مدد نہ کر سکا۔ آنکھیں رونے لگی، آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے، دوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی کی دکان میں آیا اور اپنے بھائی کے گلے لگ گیا اور زاروں قطار رونے لگا، اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگتا ہے، کہا بھائی مجھے معاف کر دے، میں امیر ہونے کے بعد بھی تیرا خیال نہ کر سکا، میں امیر ہونے کے بعد بھی تیری مدد نہ کر سکا، بھائی مجھے معاف کر دے اور ساری سبزیاں مجھے دے دے۔ بڑے بھائی نے ساری سبزیاں چھوٹے غریب بھائی کی خرید لی اور اس کو جو پیسے بنتے تھے وہ دے دیے۔ بھائی بھائی کے درمیان نفرت نہیں ہونا چاہیے بلکہ محبت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا، اگر بڑا امیر ہے تو چھوٹا بھائی اس سے امیدیں لگائے رکھتا ہے
کہ یہ بڑا بھائی ہے, اس کے پاس اتنی دولت ہے, یہ میری مدد ضرور کرے گا. اگر چھوٹے بھائی کے پاس دولت ہے, بڑا بھائی غریب ہے, تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے امید لگائے رکھتا ہے کہ یہ امیر ہے, میری مدد ضرور کرے گا.